بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ذکر کریں گے نواسۂ رسول احمد مجتبیٰ سید الشہداء کا کہ جو جگر گوشہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جو امت کے نور نظر ہیں اور حق تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب مجتبیٰ، سید اور سبط اکبر ہے۔ اسماء الرجال مشکات شریف میں صحیح روایت ہے کہ آپ ہجرت کے تیسرے برس رمضان کی 15 تاریخ کو پیدا ہوئے اور تحریر الشہادتین میں آپ کی ولادت 15 شعبان 3 ہجری بتائی گئی ہے۔ جب آپ کی ولادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے اور نواسے کا نام حسن رکھا۔ روایت ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں نام حضرت جبرائیل علیہ السلام حریر ایک قسم کا ریشمی کپڑا پر لکھا ہوا حق تعالیٰ کی طرف سے بطور ہدیہ لائے تھے۔ حسن اور حسین جنت کے ناموں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پیر تک پیغمبر خدا سے نہایت مشابہ تھے۔ ترمذی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر خدا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پر سوار کیے کھڑے تھے کہ کسی نے کہا کیا اچھی سواری ہے؟ حضرت نے فرمایا اور کیا اچھا سوار ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے الہی میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ اور دوست رکھ اسے جو اسے دوست رکھیں۔ بخاری میں ابوبکر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میرا بیٹا سید ہے، اللہ سے امید ہے کہ اس کے سبب سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں اور اہل تشیع کے مطابق 12 اماموں میں سے دوسرے امام ہیں۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل، متواضع اور زاہد و عابد تھے۔ زہد کا یہ حال تھا کہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حلیہ میں آپ سے روایت کی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے شرماتا ہوں کہ جب میں اپنے رب کے سامنے جاؤں اور پیادہ پا اس کے گھر تک نہ گیا ہوں، یعنی حج کرنے کے لیے مشقت نہ اٹھائی ہو، بجائے اونٹ و گھوڑے کی سواری کے پیدل چلتے ہوئے 20 حج ادا کیے۔ آپ کے خیرات کرنے کا یہ حال تھا کہ 2 بار اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ اپنا ایک موزہ اور ایک نال بھی صدقہ کر دیا اور اپنے پاس ایک ہی رکھا۔ ایک دن آپ اپنے دروازے پر تشریف رکھتے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ اور امیر المومنین حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ امام حسن نے اسے کچھ نہ کہا اور فرمایا کیا تو بھوکا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا اور اسی طرح گستاخی میں مشغول رہا۔ تب آپ نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ 10 درہم لا کر اس اعرابی کو دے دے۔ اعرابی نے جو یہ کرم آپ کا دیکھا تو وہ وفور محبت سے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور کہا میں نے یہ حرکت آپ کی سخاوت آزمانے کے لیے کی تھی کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی مہربانی کرتے ہیں یا نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 عورتوں سے نکاح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 صاحبزادے تھے۔ سن 40 ہجری میں 21 رمضان شریف میں جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو کوفہ میں 40,000 آدمیوں نے آپ کی بیعت کر کے مسند خلافت پر بٹھا دیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد
معاویہ بن ابی سفیان رضی تعالیٰ عنہ نے 60,000 کی فوج تیار کر کے عراق کی طرف روانہ کر دیا۔ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یہ معاملہ سن 41 ہجری میں پیش آیا۔ امام حسن رضی تعالیٰ عنہ نے بھی 40,000 کی جمعیت تیار کر لی اور دفاع کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو امیر المومنین امام حسن رضی تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس میں سے ایک لشکر اس وقت تک غالب نہ ہوگا جب تک دوسرے کے اکثر آدمی مارے نہ جائیں۔ اس طرح سے بھائی بھائی ہی کو قتل کر ڈالیں گے۔ لہٰذا آپ نے حضرت امیر معاویہ کو صلح کا پیغام دیتے ہوئے سلطنت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس تاریخی اعلان نے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ آپ کی عظمت و بڑائی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ صرف عالم اسلام کی بقا کا سوچتے تھے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی بھی تصدیق ہو گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن رضی تعالیٰ عنہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنیں گے۔ حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ صلح دب کر نہیں بلکہ مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے کی ہے۔ اہل عرب سے میں پہلے ہی وعدہ لے چکا تھا کہ جب میں لڑوں تو میرے ساتھ لڑیں گے اور جب میں صلح کروں تو میرے ساتھ صلح کریں گے۔ امام حسن نے صلح نامہ کی شرائط تیار کر کے حضرت معاویہ کو روانہ کر دی جس میں یہ شرائط درج تھیں کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور سیرت خلفائے راشدین کے مطابق عمل کریں گے اور انہیں یہ حق نہ ہوگا کہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد نامزد کریں بلکہ خلافت ان کے بعد بھی باہمی مشورے سے نامزدگی پر ہوگی۔ اہل بیت حضرت علی کا خاندان چاہے کہیں بھی رہیں ان کے جان و مال سب امان میں رہیں گے۔ حضرت امام حسن کی خلافت 6 ماہ تک رہی۔ مسند خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کرنے کے بعد اب مدینہ تشریف لے گئے، لیکن امت کے دشمنوں کو یہ بھی گوارا نہ تھا، وہ تو آپ کی جان کے در پہ تھے۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے متعلق واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی زوجہ جودہ بنت اشعث بن قیس کندی کو یزید نے بہکایا اور کہا کہ اگر تو امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کو زہر دے دے تو میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ اس نے جاہ و حشمت کے لالچ میں انتہائی تیز ترین زہر کھجور میں ملا کر آپ رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا۔ اس کاری زہر سے آپ کا کلیجہ اور آنتیں کٹ کٹ کر دستوں میں نکلتی تھیں۔ آپ 40 دن تک بیمار رہے۔ عمر بن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا میرے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر دستوں میں آتے ہیں۔ مجھے کئی بار زہر دیا گیا لیکن ایسا تیز زہر کبھی نہیں دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے سرہانے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس نے زہر دیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس پر امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا گمان جس کی طرف ہے تو اگر وہی قاتل ہے تو اللہ بڑا منتقم ہے، اس کا اور میرا فیصلہ روز محشر ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے۔ واللہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کس نے زہر دیا۔ مہر بن عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سورہ قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ گھر والے یہ خواب سن کر خوش ہوئے۔ ایک صحابی
سعید بن مسیب نے اس خواب کے بارے میں سنا تو کہا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ کے اجل میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ کئی دن کی شدید تکلیف اٹھانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 برس 5 مہینے چند روز تھی۔ آپ نے صفر کی 28 تاریخ یا ربیع الاول کی 5 تاریخ کو سن 50 ہجری میں شہادت پائی۔ آپ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے کاری ضرب تھی۔ دشمنان اسلام کی سازشوں کی وجہ سے رحمت کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اور عباس بن علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا، اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ حاکم مدینہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق مسلمانوں کے مقبرے میں آپ کی دادی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی قبر کے قریب دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام درجات کو بلند کرے اور ہم تمام مسلمانوں کو آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔